من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے الہ واحد ہونے کے بارے میں علم و دانش اور کتاب اللہ کے واضح احکام و ہدایت کو پیش نظر رکھے بغیر جھگڑتے ہیں اور تکبر کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ حق سے پھٹکائیں۔ یہ سورہ حج کی 8ویں آیت ہے۔ اس میں ان لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی ایک آیت آ چکی ہے، چند آیتوں پہلے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ کہا تھا وہاں پر کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور شیطان مردود کی پیروی کرتے ہیں اور اس سرکش کی پیروی کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، جبکہ دلیل تو یہ ہونا چاہیے کتاب اور سنت، اس کو چھوڑ کر دوسرے ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، ہدایت ان کے لیے بند ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے پاس جو یعنی ہدایت نہیں ہوتی اور دلائل نہیں ہوتے، یہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ اپنے دلائل کو پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد جھگڑا کرنا ان کا کام نہیں ہے، اور یہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی دلیل ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو پیش کر دیجئے صحابہ کرام کی زندگی میں، اور اس کے بعد پھر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہیں پر بھی، آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ دنیا میں بہت نظر آتے ہیں چوطرف، یعنی جہاں کہیں پر ہو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی اور واضح نشانی نہیں ہوگی، اور واضح کتاب سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی یعنی ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور پھر ہر دھرمی اتنی کہ وہ اپنے غلط عقائد کی صحت میں کوئی علمی دلیل پیش تو نہیں کر سکتے، ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے اپنے کو بڑا جانتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور گردن موڑ کر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے سے، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ دنیا میں جو چاہے کر لے، یہاں پر تو اختیارات دے کر رکھا گیا ہے، لیکن دنیا سے گزرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیسے ذلیل و خوار ہوں گے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل ہی کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو جلنے کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ ذالک بما قدمت یداک ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور ان سے کہا جائے گا یہ انجام بد تیرے کفر کی سزا ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو لوگوں کے اعمال ہیں جو اپنے اعمال کی بنا پر ان کو جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں کسی کے اوپر بھی، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہاں سے جو وہ بوئے گا وہی کاٹے گا وہاں پر جا کر، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جیسے عمل کرے گا اس کو ویسے ہی اس کے مطابق جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بے یقینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے مطمئن ہوتا ہے، اور اگر اس کو آزمائش کے طور پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو دین سے ہی پھر جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے حرف، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، کنارے پر کھڑے ہو کر جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی کام
ان کے لیے کوئی مستقر نہیں، کوئی مقام نہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے استحکام نہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہیں پر کوئی چیز میں دل نہیں لگنے دیتے، اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ ان کے سامنے دنیا ہی دنیا پیش نظر ان کے رہتی ہے، استقامت ان کو نہیں مل سکتی، جبکہ دین میں استقامت مطلوب ہے۔ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، کنارے پر کھڑے ہو کر دیوار پہ کی بلی جو مقولہ ہے کہ بیٹھ گئے جہاں پر فائدہ دکھا ادھر کود گئے، یہ کیفیت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کچھ فائدہ ہو گیا تو فوراً وہاں پر چلے گئے، اور کہیں پر نقصان کا اندیشہ دکھا تو فوراً پلٹ گئے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، یہ ابن حاتم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے اور اسلام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے، لیکن یہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں تھی اور شعور نہیں تھا اس میں، کیونکہ وہ جو ہے بدو تھے اور جاہل تھے، بے علم تھے لوگ، صرف مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام لا رہے تھے، ابھی اس کی روح ان کے پاس نہیں آئی تھی، تو یہ دیکھتے کہ کہیں پر ان کا فائدہ ہو جاتا، ان کے مالوں میں بڑھوتری ہو جاتی، ان کی اولاد جو ہے ان کو ہو جاتی، تو پھر وہ خوش ہو جاتی اور اس پر قائم ہو جاتے، اور اگر اس کے برخلاف ہو جاتا، کبھی ان کو کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی آزمائش میں ڈال دیے جاتے، تو فوراً کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، اس سے پھر جاؤ، اپنے آبائی دین کی طرف فوراً پلٹ جاتے۔ یہ آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو جانے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ فائدہ ہو جائے تو قائم رہ جاؤ اس میں، اور نہ فائدہ نہ ہو تو فوراً اس میں سے نکل جاؤ۔ یہ دنیائی مفادات ان کے پیش نظر جو لوگوں کے رہتے ہیں، وہ انہی لوگوں کا جو ہے تذکرہ اس میں آیا ہے۔ شان نزول کے بارے میں یہی بات آتی ہے، ورنہ جو اچھے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں وہ تو ایمان سے سرشار ہوتے ہیں، وہ تو مخلص ہوتے ہیں، وہ تو ہر حال میں دین پر قائم رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ تنگی ترشی اور فراخی اور یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں۔ کبھی بھی جو ہے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے اور تنگی ہو جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں اور وسعت ہو جاتی ہے تو پھر شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی بنیاد کو نہیں جانے، اس کی روح کو نہیں سمجھے، وہ لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب فائدہ ہو گیا تو اچھا ہے، ورنہ اگر نقصان ہو جائے تو پھر یہ دین تو بیکار ہے۔ یہ منافقوں کی چال تھی، منافقین بھی ایسے ہی آیا کرتے تھے اسلام میں۔ جب مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگ جوق در جوق اسلام میں آنا شروع ہوئے، اور منافقین یہ دیکھتے تھے کہ اسلام میں آنے سے تو فائدہ ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں تو اس میں مال غنیمت ڈھیروں آ رہا ہے، تو یہ سوچ کر اس میں داخل ہوتے تھے۔ آج بھی دیکھیے کہ آپ کنورشنز جو ہوتے ہیں، جو مذہب تبدیل کرنے کے واقعات عام طور پر تو یہ عیسائی مذہب میں لوگ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کوئی اپنے رغبت سے یا شوق سے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ ترغیبیں دی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اس میں جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، یہ مراد مل جائیں گی تو چلے جائیں گے۔ تو آج بھی لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں وہ لوگ جب شروعات میں جب آ رہے تھے تو یہ سوچ کر آتے تھے اور کنارے پر ٹھہر کر جو اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہیں پر فائدہ ہو گیا تو ٹھہر گئے، ورنہ پھر اپنے آبائی دین کی طرف پھر گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کافروں کی طرح یہ دنیا بھی حاصل نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ کافر کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم جستجو کر کے ایک سوئی کے ساتھ دنیا میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یعنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ہی فکر ہوتی ہے، دنیا ہی دنیا۔ لیکن یہ جو مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہوتی ہے، تو یہ تذبذب میں آ جاتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں بھی کامیاب نہیں، آخرت میں بھی کامیاب نہیں۔ کافر کم از کم دنیا میں کامیاب ہوتا آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ آخرت کی فکر اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کو نفع بخش سکتے ہیں۔ یہی انتہا درجے کی گمراہی ہے کہ انسان مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارے۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ یہ ایسے کو پکارتا ہے جس کی عبادت کا ضرر نفع کے مقابلے میں یقینی ہے، ایسا دوست بھی برا ہے اور ایسا ہم نشین بھی برا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، جو انتہائی کمزور ہیں، جن سے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ان کا نقصان زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ اور کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی کمزور، مانگنے والے بھی کمزور، دینے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی کمزور، سب کے سب کمزور، جو نفع دینے پر قادر نہیں، جو نقصان سے بچانے پر قادر نہیں۔ یہ پتہ ان کو اس وقت چلے گا جب آخرت میں اللہ کے حضور حاضری ہوگی، جب ان کے جو ارمانوں کے محل تھے، جو جن لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا تھا اور جن کے پاس جاتے تھے اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تو جب پتہ چلے گا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ سورہ انبیاء میں یہ بات آئی تھی کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو جب پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم تو ان کے اوپر یعنی امیدیں باندھے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا لیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل دوسرا ہی ہو گیا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعوا الاسباب۔ سب اسباب کٹ جائیں گے، جب دیکھیں کہ عذاب کو آتا ہوا تو وسائل ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بھاگیں گے اور کہیں گے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اور پھر بعض جگہوں پر سورہ یونس میں اور دوسری آیت سورتوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تم ہمارے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ہم نشین تھے، انتہائی برے ہم نشین، برے ساتھی تھے، جن کو دنیا میں ہم نے یہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس کا نہایت ہی خوشنما منظر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کی رائے و مشورے سے نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں اپنی زندگی کو لگاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور پھر ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہریں لیتی ہوئی، جس کا نہایت ہی بہترین اور خوشنما منظر ہوگا، ان کے لیے تیار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کی مدد نہیں کریں گے، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے اور اس کے ذریعے اگر ہو سکے تو آسمان پر چڑھ جائے، پھر اس نصرت الہی کے سلسلے کو منقطع کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، پھر دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں سے وہ غضب میں آ رہا ہے کیا اس تدبیر سے وحی الہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو انتہائی غصے کے عالم میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد نہیں کرے گا اور یہ شخص کی مدد نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات خیال رکھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقول الاشہاد۔ سورہ مومن پارہ 24 میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان تمام لوگوں کی جو ان پر ایمان لائے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس دن وہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، گواہی کا دن جس دن ہوگا۔ تو پھر یہ لوگ جب یہ غصے کے عالم میں یہ سوچتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ رک جائے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سے یعنی نبوت کے منصب چھین لے؟ اگر یہ ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ آسمان پر رسی لگاؤ اور رسی لگا کر جا کر وہاں سے کاٹ کر لا دو اور وحی کا سلسلہ منقطع کر دو اگر یہ تم سے ہو سکے، ورنہ اس کا مطلب اور ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اگر تم کو اتنا غصہ ہے تو رسی لگا کر اپنے چھت پر سے لٹک جاؤ اور مر جاؤ، اس کے بعد بھی تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں اپنی رحمت کے لیے اور نبوت کے لیے، اس میں تو وہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اپنا کلام اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ان کے اوپر اور پھر وہی کے ذریعے سے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری پسند کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں اس کے اوپر یہ
وہی بھیجی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو طالب ہدایت ہوتا ہے، جو گمراہی اختیار کرتا ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے اور نہ کسی کو گمراہی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ صاف ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہاں پر تو آزمائش کا سلسلہ چل رہا ہے، کسی کے اختیارات چھین نہیں لیے گئے ہیں۔ اگر اختیارات چھین لے جاتے اور زبردستی کا معاملہ ہو جاتا تو پھر یہ جو ہے ایمان لانے اور کفر کرنے اور خیر و شر کی راہ پہ چلنے کا جو اختیارات تھے، جو آزمائش، جو امتحان کا معاملہ تھا، وہ کہاں چل سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو اختیارات دے کر رکھ دیے ہیں، کسی کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کرہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، جو چاہیں وہ کریں۔ اس لیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے ہیں، خیر و شر کے راستے واضح کر دیے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ گمراہی پر آنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ اگر گمراہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا بوجھ لے کر جا رہے ہیں اور اس کو بھگتیں گے۔ اور جو اللہ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔